کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے ایک بہت قیمتی بات کہی ہے کہ جو آدمی تھوڑے سے وقت کے لیے بھی ختم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرے گا، انشاءاللہ میں ضمانت دیتا ہوں وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ اتنا بڑا کام ہے ختم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہر عالم کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ میں آج بھی بیان میں بھی کہا تھا کہ مرنے کے بعد کوئی انٹرنیٹ، کوئی چیز، کوئی آدمی قبر میں نہیں آئے گا آپ کو پوچھنے کے لیے، اور کوئی آپ کا پردھان نہیں آئے گا، کوئی پارٹی نہیں آئے گی، کوئی پیسہ کام نہیں آئے گا۔ صرف ایک ہی ذات ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر میں آئے گی۔ اگر ہم نے ان کے ساتھ محبت کی ہوگی تو وہ ہمیں پہچان لیں گے، اگر ہمیں ان کے ساتھ محبت نہیں کی تو وہ ہمیں نہیں پہچانیں گے، پھر ہمارا ٹھکانہ جو ہے دوزخ ہوگا۔ اس لیے ہم کو ہر قیمت پہ اپنے، جیسے ہمارا کھانا کھانا لازمی ہے، ہمارا کپڑا پہننا لازمی ہے، ہمارے سارے کام کرنے لازمی ہے۔ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کے جو والد تھے منت بلیار، ان کے جو والد تھے وہ یہاں سے گئے تھے، یہاں سے کیا نام، کھتولی کے پاس ایک جگہ ہے، وہاں سے گئے تھے، تو وہاں جا کے ختم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کرنے کے لیے گئے تھے۔ اتنا تو اپنا گھر بار چھوڑ دیا سارا، سمجھے نہیں؟ تو اور بہت بڑے عالم تھے، تو وہ جب جانے لگے کسی جلسے میں ختم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان کے گھر والوں نے آ کے کہا جی بچہ بہت بیمار ہے آپ کا، آپ رک جائیں۔ تو کوئی بات نہیں، بیمار ہے تو کوئی بات نہیں، ڈاکٹر بلا لو، علاج کروا لو۔ اس کے بعد جب بس میں بیٹھ گئے تو پھر آگے کسی نے اطلاع دی بچے کا انتقال ہو گیا، تو کوئی بات نہیں، ختم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اس سے بڑا کام، سمجھے نہیں؟ تو ختم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہے وہ بہت بڑا کام ہے۔ ہم تو یہ ایک بات میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھی ہے۔ ہمارے ساتھ بہت کچھ کیا لوگوں نے، بہت ظلم و تشدد بھی کیے، ہمارے بٹھانے کی کوشش کی، ہر قسم کا حربہ استعمال کیا، لیکن ہم نے ایک ہی بات دل میں بٹھا رکھی تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ شہید ہو جائیں گے، لیکن ختم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام جو ہے وہ مرنے تک کرتے ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمارے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ جو ہم اللہ کے دربار میں جا کے پیش کر سکیں۔ نہ ہماری نمازیں صحیح ہیں، نہ ہمارا قرآن حکیم پڑھنا صحیح ہے، اور نہ کوئی ایسا عمل ہے جو ہم کہہ سکیں اللہ تعالیٰ یہ قبول کر لیجیے۔ بس اللہ سے یہی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم گناہ گاروں سے آپ نے اتنا بڑا کام لے لیا کہ ختم نور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام لے رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے۔ آپ نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال کے ہم کو یہ ختم نور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری دی ہے، انشاءاللہ بس یہی جو ہے ہماری آخرت کے لیے کافی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس بات کا یقین ہے، اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، اور حوض کوثر سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام پئیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم تو یہی بتائیں گے کہ ہمارے پاس تو پلے کچھ نہیں، ختم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرتے تھے، اور آپ کی ختم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جھنڈا لیے ساری دنیا میں گھومتے تھے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ضرور اللہ تعالی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اصل میں ہمارے یہاں معاف کرنا برا لگے گا کہ کچھ مولوی حضرات ڈرتے ہیں ختم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کام کرتے ہوئے، پتہ نہیں یار قادیانی اندر نہ کروا دے، کچھ کرا دے۔ کوئی بات نہیں، اگر اندر بھی ہو جائیں گے تو کوئی بات نہیں، جیل میں بھی چلے جائیں گے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، سمجھے؟ کچھ سے زائد ہے ایسے لوگ، ہاں تو بزدل ہے۔ تو حفیظ میرٹی نے کہا نا، لے کے نام خدا جان پر کھیل جا، بزدلوں میں نا جا مشوروں کے لیے، پگڑیوں کی اب ہمیں ضرورت نہیں، کفن چاہتے ہیں سروں کے لیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو ہم سے کوئی آدمی پوچھتا بھی تمہیں کیا چیز آتی ہے، تمہارے پاس کیا، یعنی کہ تمہارا منشور کیا؟ میں کہ ہمارا ایک ہی منشور ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، ہمیں اور کچھ آتے ہی نہیں ہے، سمجھے نہیں؟ اللہ کی توحید بیان کرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے کام کرنا، بس یہ آتا ہے ہمیں، سمجھے نہیں؟ باقی تم جانو، تمہارا کام جانے۔ اور ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اس بات پہ فخر ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین لدھیانہ سے وہ کام پہلے تقسیم سے پہلے سے بھی لیا تھا، آج بھی لے رہے ہیں انشاءاللہ۔ میری اپیل ہے ہندوستان کے تمام مولویوں سے، مفتیوں سے، قاریوں سے، نوجوانوں سے، کالج کے لڑکوں سے، پروفیسروں سے، ماسٹروں سے، بچیوں سے، ہماری بہنوں سے، کہ ختم نور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا، یہ ختم نور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسی چیز ہے کہ پوری قوم اکٹھی ہو سکتی ہے۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ آپس میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، سب میں اختلاف ہے۔ ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، اس کے جھنڈے تلے سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں اپنے سارے اختلافات بھول کر۔ اس لیے ختم نور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جو ہے ہر مسلمان کو بڑے پیمانے پہ کرنا چاہیے، ڈرنے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم کیوں ڈرے کسی سے، سمجھے نہیں؟ ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ ماشاءاللہ میں نے مولانا قاری صاحب نے مجھے واٹس ایپ بھی کیا تھا یہ، اور یہ بہت اچھی چیز ہے، مٹا دے اپنی ہستی اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ تو ہمیں تو
نام نود کی ضرورت نہیں. ہمیں مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا تعلق ہے وہ برقرار رہنا چاہیے. بس ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی, کوئی کام نہیں آئے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہی کام آئے گی. اور یہ جو کام ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمارے سے جو کام لے رہا ہے اور تحفظ دین میڈیا سے جو کام لے رہا ہے انشاءاللہ اللہ پورے ملک میں اللہ تعالیٰ اس کو ہر جگہ, ہر گاؤں میں, ہر بستی میں پہنچا دے, تاکہ ہمارے جو بچے گمراہ ہو رہے ہیں, ہماری جو بچیاں گمراہ ہو رہے ہیں, بہت سے لوگ جو ہیں جن کو علم نہیں ہے, جو نا علمی کی وجہ سے ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں, تو ان کو بچ سکے, ان کا ایمان بچ سکے. کسی ایک آدمی کا بھی ایمان اگر ہم نے بچا لیا تو ہمارے لیے مغفرت کے لیے بہت بڑی بات ہے. ایک بھی آدمی کا ایمان بچا لیا تو ہمارے لیے پوری کوشش آپ کے ساتھ رہے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. اور ہمارا تو احرار کا مقصد ہی ختم نور صلی اللہ علیہ وسلم, احرار کا دوسرا نام ہی ختم نور صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو اس کے لیے کام کرتے رہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا میں مسلمان بہت کمزور ہیں. ہمارا بڑے پیمانے پہ میڈیا ہونا چاہیے. جیسے دیکھیے آپ ایک چھوٹی سی چیز پہ وہ غیر مسلم اس کا کیسے پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں, اور مسلمان کو بڑا فنکشن کرے تو اس کو چھوٹا کر کے پیش کرتے ہیں. اور اس کے لیے مقصد ہے کہ جو سرمایہ دار ہیں وہ فی سبیل اللہ بڑے پیمانے پہ پیسہ خرچ کریں. ہر ایک بڑے بڑے شہروں میں جیسے لکھنؤ ہے, ناگپور ہے اور ممبئی ہے, بڑے بڑے شہروں میں ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹ ہوں تو کوئی مشکل کام نہیں. مسلمان کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن وہ صحیح معنی میں خرچ نہیں ہو رہا صحیح جگہ. اگر ایک بہت بڑی میڈیا کی ضرورت ہے جو صحیح بات لوگوں تک پہنچا سکے, سمجھے نہیں. ہمارا میڈیا بہت کمزور ہے, سمجھے نہیں. میڈیا کے ذریعے ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں, اپنی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے بارے میں بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. اس لیے آپ کی جو سروس ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے. اور جو سرمایہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ آپ کے ساتھ مل کر پورے ملک میں بڑے پیمانے پہ اس کو لے کر چلیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ جو شکایت ہے یہ بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. دوسری بات, ایک بات اور میں آخری کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے تحفظ دین میڈیا شروع کیا ہے یا حکومت مجلس سرکار یا کوئی بھی آدمی, میری آپ کے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی ہو سکتی ہے, ان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, لیکن ذاتی لڑائی کی وجہ سے ہم تحفظ دین میڈیا کو یا مجلس ادار کو یا کسی تنظیم کو نقصان پہنچائے, وہ اسلام کا نقصان ہوگا. اگر ہم نے اس کی بات سے, اگر ہم نے ذاتی لڑائی کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچا دیا تو آپ نے ان کو نہیں پہنچایا, آپ نے اسلام کو نقصان پہنچایا, سمجھے نہیں. تو اس لیے سب سے بڑی ضرورت اسی بات کی ہے کہ اب کیا ہوتا ہے, ایک تنظیم بناتے ہیں آپ, اور اس تنظیم میں آپ نے 50 آدمی لے لیے. اب جو آپ کے علاقے کے اور لوگ ہیں وہ کہتا ہمیں نہیں لیا, قاری ضیاء الرحمان نے فلاں نے لیا, انہوں نے آپ کے مقابلے میں ایک اور تنظیم بنا دی. اس تنظیم میں بھی 50 آدمی لے لیے, جو اور بچ گئے انہوں نے کہا یار ان دونوں نے بنا لی, ہمیں نہیں پوچھا, انہوں نے ایک اور بنا دی. چنانچہ ایک محلے میں 4 مسجدیں, ایک محلے میں 5 مدرسے, سمجھے نہیں. آپ کی اجتماعی طاقت ٹوٹ گئی. پورے ضلع کا جمعہ ایک جگہ ہونا چاہیے, پورے یعنی کہ شہر کا جمعہ ایک جگہ ہونا چاہیے. اتنی بڑی جامع مسجد بنائیے کہ پوری جمعہ ایک جگہ ہونا چاہیے, کہ مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہوتا کہ اپنی دکھ تکلیف اکٹھی ہو سکے. اور ضلع کی عید ایک جگہ ہونی چاہیے. مقصد کیا ہے اسلام کا, کہ آپ ملیں ایک دوسرے سے, ایک محبت ہو آپ کو, آپ کے جو مسائل ہیں حل ہوں, سمجھے نہیں. وہ ہم نے کیا کیا, ہر گلی میں ایک مسجد بنا دی ہے. چلو ٹھیک ہے 5 ٹائم کے لیے بنا دی ہے, لیکن جمعہ بھی آپ کر رہے ہیں اس مسجد کے اندر, سمجھے نہیں. مدرسے بھی کھول دیے آپ نے ہر مسجد کے اندر, سمجھے نہیں. وہ ہماری طاقت جو تھی وہ ٹوٹ گئی ہے, سمجھے نہیں. اس طاقت کو اکٹھا کرنے کے لیے یہی فارمولہ ہے کہ ہر شہر میں ایک جگہ جمعہ ہو, 2 لاکھ آدمی ایک جگہ جمعہ پڑھے, اور عید ایک جگہ ہونی چاہیے, سمجھے نہیں, سمجھے نہیں. اور ایسے لوگ جو لوگ دین سے ناآشنا ہیں ان کو اس کمیٹی کا ممبر نہیں بننا چاہیے.